الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم خلاصۃ العرب الاربع وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث في أمتي على رأس كل 100 من يجدد لها دينها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی 104 نمبر آیت، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو امام ابو داود نے نقل کیا ہے، تلاوت کیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے، امر کا صیغہ ہے، تم میں سے ایسی ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف آنے کی دعوت دے، یعنی امر بالمعروف کرے، اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے۔ اولئک هم المفلحون، یہی جماعت کامیاب ہے جو لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ابو داود نے نقل کیا، فرمایا کہ اللہ تعالی ہر 100 سال پر ایک ایسا بندہ اپنی امت میں ضرور بھیجتا ہے، پیدا کرتا ہے، جو دین کی صحیح تشریح کرتا ہے۔ وہ عالم دین جو ہر 100 سال پر اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، جو دین کی تجدید کرتے ہیں، دین میں لوگوں نے کچھ رسمیں داخل کر لی ہوتی ہیں، کوئی بدعات داخل کر لی ہیں، تو یہ عالم دین دین کی صحیح تشریح پیش کرتا ہے اور اس کے اندر جو افراط تفرید داخل کر دیا گیا ہے اس کو دور کرتا ہے اور لوگوں کو سمجھاتا ہے۔ ہر 100 سال پر ایک مجدد اللہ بھیجتا ہے۔ اب تو 1437واں سال چل رہا ہے، میں انشاءاللہ کسی وقت اس موضوع پہ تفصیل سے بات کروں گا کہ پہلی صدی ہجری سے لے کر اب تک کتنے مجدد آئے ہیں اور کون کون سے ہیں، اور اس میں کیا تشریح ہے۔ اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت روایات ہیں جس میں یہ تشریح میں مدد ملتی ہے۔ آج اس موضوع پر تفصیل سے بات نہیں کرنی۔ جو 1000 سال کے اوپر اللہ نے مجدد بھیجا، جس کو سید احمد سرہندی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کا تعارف کرانا مقصد ہے۔ اور کیوں اس کا تعارف کرانا مقصد ہے کہ اس کی ضرورت ہے کہ پچھلے جمعے پر میں نے یہ بات کی تھی کہ جلال الدین اکبر بادشاہ، یہ مغلیہ خاندان کا وہ تیسرا بادشاہ ہے جس کی 50-51 سال حکومت تھی۔ انتہائی نالائق اور ان پڑھ تھا دین کے معاملے میں،
اور اس نے ایک دین اکبری کے نام سے ایک فارمولہ تیار کیا تھا جو اس کے چیلے اور چمچوں نے قبول کیا تھا، دستخط کیے تھے، اس کو رائج کیا تھا، اور اس کا وہ خاص ہندو رہبر بیربل بیرم خان یہ جو ہے اس کی تبلیغ کرتے تھے، اور عجیب غلط طریقے کا اس نے وہ رائج دین کیا تھا کہ ترک مال، ترک عزت، ترک جان، ترک دین اسلام، 4 چیزوں کا عہد کرو پھر دین اکبری میں داخل ہو جاؤ۔ تو 1000 سال ہو گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا، وہ پرانا ہو گیا ہے، اب نیا دین آ گیا جس میں آسانیاں ہو گئی ہیں، نماز ختم، زکوٰۃ ختم، ختنہ ختم، پردہ ختم، ناموس رسالت، عزت و احترام ختم، یہ ساری چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ شراب حلال، جوا حلال، سود حلال، جسم فروشی حلال، خنزیر حلال، گائے حرام، جو کہ ان کو خیال کرنا ہے کہ بیگم ہندو ہے نا، یہ رن مرید تھے سب، یہ اس نے دین رائج کیا تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ میں جو فارمولہ ایک نئے دین کا پیش کر رہا ہوں اس پر لوگ عمل کریں گے، پورا ہو جائے گا۔ افسوس کی بات یہ ہے دوستو کہ اس طرح کے جو غیر مسلم بادشاہ یا جو کچھ ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، ہمیں ان سے کیا غرض۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سے یہاں لوگ آنا شروع ہوئے دین کی تبلیغ کے لیے، پھر عبد الملک بن مروان کے زمان میں ہندوستان میں آئے محمد بن قاسم کی صورت میں، اور اس کے بعد وفد آئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تبلیغ کے وفد آئے، پھر غزنی کی حکومت آئی 400 سال میں، محمود غزنوی کی اچھی حکومت تھی، اس کو بہادر بھی کہا جا سکتا ہے، مسلمانوں کا سپہ سالار بھی کہا جا سکتا ہے، مجاہد اسلام بھی کہا جا سکتا ہے، اور اس کو توحید کا پرچم لہرانے والا بادشاہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس نے کافروں کے ساتھ جنگیں کی ہیں، اور ابتدا کافروں نے کی تھی، تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ پھر غوریوں کا زمانہ آیا، تیموریوں کا دور آیا، پھر خلجی ایک قوم آئی بادشاہ بن کے، پھر لودھی آئے، ابراہیم لودھی وغیرہ، بس کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ مسلمان حکمران ہیں کہ جن کی کوئی قابل تعریف بات کی جائے۔ لودھی کی حکومت کو ختم کر کے بابر آیا، ظہیر الدین بابر، پہلا مغلیہ بادشاہ، اپنے علاقوں سے بھاگ کے آئے۔ اگر بہادر تھے تو ماموں سے اور چاچوں سے اپنی حکومت چھڑاتے نا، یہاں آ کے فتنہ برپا کیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں آیا، ہمایوں کے ساتھ بغاوت کی، اور پھر یہ بھاگا، شیر شاہ سوری آ گیا، صرف 5 سال شیر شاہ سوری گیا، فوت ہو گیا، اس کی اولاد کوئی خاص کام کی نہیں تھی۔ پھر ہمایوں آ گیا، 1556 میں ہمایوں فوت ہوا، بابر آ گیا، تیسرا بادشاہ مغلیہ خاندان کا، ظہیر الدین بابر کے بعد ہمایوں کے بعد مغل اعظم جلال الدین بابر فلاں، 50 سال حکومت ہے اس کی۔ دین اکبری جس نے رائج کیا، جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا، افسوس کی بات یہ ہے دوستو، بظاہر یہ مسلمان بادشاہ کہلانے والے تھے، بہت سارے مؤرخین نے ان کو مرتد لکھا ہے۔ ظاہر ہے کہاں اسلام ہو سکتا ہے جب آپ کے گھر میں ہندو ہیں، اور کس طریقے سے دین کا فارمولہ پیش کیا ہے کہ اس سے بندہ مسلمان رہ سکتا ہے کہ دین اسلام ترک، مال ترک، جان ترک، عزت ترک کرو پھر داخل ہو۔ جسم فروشی کی یہ لعنت مغلیہ بادشاہوں نے ایجاد کی تھی،
ہیرا منڈی ہو، فلان ہو، یہ لوگ ہیں جسم فروشی کو ایجاد کرنے والے، جو آج تک اس لعنت کو بالکلیہ طور پر کوئی بادشاہ مسلمانوں کا ختم نہیں کر سکا۔ بس کسی زمانے میں تھوڑی دب جاتی ہے، کسی زمانے میں تھوڑا سا عروج ہو جاتا ہے۔ اکبر بادشاہ نے دین اکبری رائج کیا اور اس پر سختی بھی کی، کوشش بھی کی، لیکن بہرحال یہاں تک بات پہنچی تھی کہ بہت سارے فتنہ تاتار اور چنگیز کے زمانے میں صوفیاء یہاں آئے ہوئے تھے، انہوں نے دین کا چراغ جلائے رکھا، دین مٹنے نہیں دیا۔ کہ اکبر بادشاہ فوت ہوتا ہے 1014 ہجری میں، اور کیا بات مانیں گے، بیٹے باغی نکل آئے، سلیم شہزادہ بھی، جہانگیر بھی کسی حد تک۔ 1014 ہجری میں یعنی 1556 میں یہ ختم ہوا۔ اس کے بعد اکبر ختم ہوا 1014 میں، تو جہانگیر بادشاہ آیا۔ جہانگیر کی حکومت 23 سال حکومت ہے۔ یہ 1014 ہجری میں آ کر 1037 سال میں جا رہا ہے۔ 1037 میں شاہ جہان آتا ہے اور 1067 ہجری میں جا رہا ہے، فوت ہو رہا ہے۔ 1067 ہجری میں عالمگیر بادشاہ آ رہا ہے، جو 1119 ہجری تک جس کی حکومت تھی اور قدر بہتر تھی۔ یہ مغلیہ خاندان ہے۔ مغلیہ خاندان کی حکومت دوستو 1519 یعنی 900 ہجری کے لگ بھگ 1519 20 26 عیسوی میں شروع ہوتی ہے۔ 1526 عیسوی میں شروع ہوتی ہے اور 1837 عیسوی پر بہادر شاہ ظفر، قربان بات کروں گا کہ جو انگریزوں سے ڈر کے حکومت ان کے حوالے کی، اس کا نام رکھا بہادر شاہ ظفر۔ یہ آخری بادشاہ ہے۔ 311 سال یا 300 سال مغلیہ خاندان کی حکومت ہے، اور کوئی قابل فخر بات نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی بات بہتر ہوئی جو میں بات کروں گا، لیکن جس میں ظہیر الدین بابر کے زمانے میں کوئی بات اچھی نہیں ہوئی، ہمایوں کے زمانے میں کوئی بات بہتر نہیں ہوئی، اور اکبر بادشاہ کے بارے میں بہتر کیا ہوتی، ہندوؤں کو اپنے گھر میں لایا، ہندوؤں کے ساتھ شادیوں کو جائز قرار دیا، مشترکہ عبادت گاہیں بنائی، ایسی عبادت گاہیں بنائی جس میں سکھ بھی، ہندو بھی، عیسائی بھی، آتش پرست بھی، یہودی بھی، مسلمان بھی جاتے تھے۔ بہت سے وہ زنار پہننے والے ہندو جن کے ہاتھوں میں مسلمانوں کی تسبیحاں نظر آئیں، بہت سے اللہ والے درویش جن کے ہاتھوں میں سبحان اللہ الحمدللہ ورد کرنے والی تسبیحات ہوتی تھی، ان کے ہاتھوں میں زنار نظر آئے۔ یہ دین لایا گیا، لوگ ڈر کی وجہ سے اکٹھے مل جل کے رہنے لگے، ایک ہی بات ہے جی، ایک ہی بات ہے، جیسے اب بھی سنتے رہتے ہو مذہب سارے برابر ہیں، مذہب سارے برابر ہیں، مذہب سارے برابر نہیں، باقی مذہب باطل ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے، اس وقت سے لے کر قیامت تک صرف دین اسلام برحق مذہب ہے، برابر نہیں ہے۔ باقی مذاہب باطلہ ہیں، وہ منسوخ کر دیے گئے، اگر آسمانی بھی تھے اور آسمانی نہیں تھے تو ویسے ہی غلط ہیں۔ ہاں، جو بات اسلام نے رخصت کی شکل میں بتائی ہے وہ یہ کہ اسلامی ملک میں اگر کوئی دوسرے مذہب والے لوگ رہتے ہیں تو ان کو مجبور کر کے مسلمان نہیں بنایا جائے گا، اقلیت کا خیال رکھا جائے گا، وہ تمہارے ملک کے باشندے ہیں، انہیں مارا نہیں جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مذہب سارے برابر ہیں، یہ انسانیت کے نقطہ نظر سے اسلام کا قانون ہے۔ یہ مذہب تو ان الدین عند اللہ الاسلام، مشہور حدیث امام ترمذی نے نقل کی، امام داود نے نقل کی، اور دیگر مستدرک حاکم نے، ابن عساکر نے نقل کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج لو کان حیا لو کان موسی
موسیٰ حیًّا فی قبرہ ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی آج قبر سے زندہ کر دیے جائیں، دنیا میں ان کو لایا جائے، تو موسیٰ کی نجات کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں ہے مگر میری شریعت کی اتباع کرنی ہوگی، تب نجات ہوگی۔ پیغمبر بھی اگر زندہ کر دیے جائیں تو وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکیں گے، بلکہ ان کے لیے لازم ہوگا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ تو مذہب سارے برابر، جاہلو تمہاری جہالت برابر، تمہاری عیاشی برابر، تمہاری بے دینی برابر ہے۔ مذہب کیسے برابر ہوتے ہیں؟ یہ مذہب ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا زندہ ہے، ایک ایک ادا زندہ ہے، اس سر پہ کنگھی کرنے کی ادا زندہ ہے، سرما لگانے کی ادا زندہ۔ یہ بھی کوئی بات نقل کرنے کی ہے، یہ محبت کی بات ہوتی ہے نا دوستو، تو ہر ادا کو ذکر کیا جاتا ہے۔ دین اسلام کی ہر بات زندہ ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، یہ قیامت تک زندہ رہے گی۔ تو بات کر رہا ہوں دوستو، ان الدین عند اللہ الاسلام، مذہب اسلام ہے، باقی مذہب باطل ہیں، منسوخ ہیں، دین اسلام پہ داخل ہونا ضروری ہے ورنہ وہ کافر شمار ہوں گے۔ تو بات کر رہا ہوں، اس نے بھی مذہب برابری، مذہبی ہم آہنگی، فلان فلان، یہ اس طریقے سے باتیں کرنے کے لحاظ سے اس نے ایک مذہب ایجاد کیا اور اس کو ترویج بھی پھر دینے لگ گیا، اور خود 1014 ہجری میں آگرہ میں دنیا چھوڑ رہا ہے، سکندرہ میں دفن ہوا۔ اس کے بعد جہانگیر آتا ہے، 1014 ہجری میں تاجپوشی جہانگیر بادشاہ کی ہوتی ہے، جو 1037 ہجری میں لاہور راوی میں کے قریب اس کا مزار ہے، وہاں دفن ہوا۔ اس شخص نے اپنے باپ کے دین کو ترویج کی کوشش کی ہے، دین اکبری کو، یعنی بے دینی کو، یعنی کفر کو پھیلانے میں کوشش کی ہے۔ جہانگیر بادشاہ کی 23 سالہ حکومت میں سارے کام غلط ہوئے، اور میں ابھی بتاتا ہوں، ایک کام معلوم نہیں اس کے دور میں وہ کیسے اس نے کہہ دیا کہ یوں کرو۔ یہ قانون بنایا کہ جو شخص لا وارث مر جائے اس کا وارث کوئی نہیں ہے، تو دلائل کے ساتھ ثابت ہو جائے کہ اس کا دور تک کوئی وارث نہیں ہے، اگر وہ مسلم ہے تو اس کے پیسے سے مسلمانوں کے لیے مسجد یا مدرسہ بنوا دیا جائے، اور اگر وہ کوئی اور چیز ہے تو ان کی عبادت خانہ بنا دیا جائے۔ یہ ایک بات ہے جہانگیر بادشاہ کی، باقی کوئی بات نہیں۔ جہانگیر بادشاہ کی غلطیوں میں سب سے بڑی غلطی کہ اس نے اس وقت کے ایک بڑے عالم دین قاضی نور اللہ مسترشدی، کہ جو ان کے خلاف تقریر کرتا تھا، لوگوں کو بتاتا تھا کہ دین اکبری سے بچو، یہ جہنم میں لے جانے والا ہے، اس کو اس نے قتل کرایا، شہید کرایا مولانا صاحب کو۔ دوسری اس کی بری بات جو اس نے مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی کو گوالجار کی جیل میں بند کیا کہ میرے سامنے سجدہ نہیں کرتے، جو آپ ابھی بات کرتا ہوں۔ اور تیسری چیز بری، اس نے حکومتی طور پر نشے والی چیزیں، شراب اور دیگر چیزیں خوب رائج کی، خود بھی بھنگ اور شراب دونوں پیتا تھا، تو ہر جگہ میں اس نے یہ چیزیں رائج کی ہیں۔ بہرحال دین اکبری تو 10ویں صدی ہجری میں اکبر نے شروع کیا، لیکن ارد گرد سے علماء سوئے نہیں تھے، وہ اپنے اپنے علاقوں میں بیدار تھے اور لوگوں کو آگاہ کرتے رہے، اور یہی علماء کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی دین کے خلاف کوئی پرچم اٹھایا جائے، کوئی آواز اٹھے، کوئی دینی اقدار، دینی شاعر کے خلاف کوئی بات ہو،
تو علماء زمانہ کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت وہ اٹھیں، لوگوں کو آگاہ کریں، باخبر کریں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ دین اسلام کے خلاف ہے۔ خواہ ڈاکٹر فضل اللہ ہو یا کوئی بھی ہو، ہر دور میں علماء دین رہے، ہر دور میں۔ سن 400 ہجری میں خاقان کی حکومت ہوتی ہے، ارزوجند اور کاغستان اور ان علاقوں میں۔ اس نے ایک لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہی، 400 ہجری کی بات کر رہا ہوں، جس کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی تھی شرعی نقطہ نظر سے۔ اس وقت کے ایک حنفی عالم دین نے، جس کو تاریخ شمس الائمہ سرخسی کے نام سے یاد کرتی ہے، انہوں نے فتویٰ جاری کیا اور ہزاروں لوگ ان کے معتقد، ہزاروں لوگ طلبہ ان کے شاگرد تھے کہ بادشاہ سلامت تمہارے عللے تللے دور میں اسلامی حکم کو نہیں توڑا جا سکتا، تمہاری اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ بادشاہوں کو اپنی بادشاہت پر بہت غرور ہوتا ہے، اور غرور کس چیز کا ہے؟ جو ٹیکس کی پیداوار ہو وہ سکندری کیا ہے؟ غرور کس چیز کا ہے؟ کون سے اپنے باغ بیچ کے آئے ہو؟ کون سا اپنا ذاتی سرمایہ لے کے آئے ہو کہ غرور کرتے ہو؟ جو ٹیکس کی پیداوار ہو وہ سکندری کیا ہے؟ بادشاہ کا خاقان اپنے غرور کے بل بوتے پر، سن 450 ہجری کی بات کر رہا ہوں، کرغستان اوزجند میں عالم دین مولانا شمس الائمہ سرخسی نے فتویٰ جاری کیا کہ بادشاہ سلامت جو مرضی کر لو، دین کے حکم کو نہیں ختم کر سکتے ہو، نہیں دبا سکتے ہو۔ بادشاہ نے حکم جاری کیا، پولیس آئی، فوج آئی، مولانا صاحب کو گرفتار کیا گیا، ازوجند کی جیل میں ڈالا گیا۔ اور اس وقت علماء دین کو دوستو جن جیلوں میں ڈالا جاتا تھا وہ جیلیں کنواں ہوتی تھی، کنواں۔ ازوجند کی جیل کنواں میں مولانا شمس الائمہ سرخسی کو ڈالا گیا اور کہا گیا کہ اپنا فتویٰ واپس لو ورنہ جیل میں ہی پڑے رہو گے۔ مولانا صاحب نے کہا جیل میں ہی پڑے رہیں گے، لیکن یہ میرا فتویٰ نہیں، قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے کہ فلاں عورت کے ساتھ وہ محرمی رشتے کے نقطہ نظر سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ 12 سال دوستو مولانا شمس الائمہ سرخسی اوزجند کی جیل میں پڑے رہے، اور اس میں کھانا بھی اندر، نماز بھی اندر، وضو غسل بھی اندر، پیشاب پخانہ بھی اندر، اور کنویں کی جو مسافت ہے وہ 10 بائی 10 کا کنواں ہے، چوڑائی اتنی ہے۔ ہزاروں طلبہ ازوجند کی اس جیل میں مولانا صاحب کے کنویں کے منڈیر کے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے، اور مولانا صاحب نے الکافی کی شرح، یہ الکافی اصل میں ایک مختصر کتاب تھی امام محمد کی 6 کتابوں کی شرح، جامع صغیر جامع کبیر نام تو سن لو، خود نہیں پڑھتے ہو، اولاد کو پڑھانے کی فکر کرو۔ یہ اسلام کے ان علم برداروں کی کتابیں ہیں کہ جن کے لا کو پڑھ کر کفرستانوں نے اپنے اندر حکومتی نظام مرتب کیے۔ امام محمد کی کتاب جامع صغیر جامع کبیر، سیر صغیر سیر کبیر، زیادات اور افادات، 6 کتابوں کو مختصر کیا گیا تھا جس کا نام الکافی رکھا گیا۔ یہ حاکم شہید نے مختصر کیا، اور حاکم شہید کی الکافی کتاب کی شرح شمس الائمہ سرخسی نے جیل میں کنویں میں نیچے بیٹھ کر آواز لگا کر اپنے ارد گرد منڈیر پر بیٹھنے والے طلبہ کو یہ کتاب لکھائی، جو 30 جلدوں میں اس وقت مصر اور قاہرہ نے چھاپی ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت صاحب آپ کا بہت حافظہ وغیرہ، جب بعد کے علماء نے ان کتابوں کو اصل کتابوں کے ساتھ جب
جوڑا تو ایک غلطی بھی نہیں تھی۔ مولانا شمس الائمہ سرخسی، یہ حنفی مسلک کے بڑے عالم ہیں، اتنے حافظہ ان کا تھا، اتنا حافظہ، جو زبانی اپنے حافظے سے 30 جلدوں میں کتاب آواز لگا کر اپنے طلبہ کو لکھائی، جو منڈیر پر بیٹھے رہے لکھتے، لیکن اپنے فتوے سے باز نہیں آئے۔ کے بعد پھر فوت ہو گئے، وہیں ان کی قبر ہے۔ تو بات یہ کر رہا ہوں دوستو، بے شک دین اکبری رائج کیا گیا اور اس کے اوپر زر خریدے بھی گئے جو اس کو پھیلانے کی، تبلیغ کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن علماء، صوفیاء، خطبہ، مدرسین، محدثین یہ جاگے ہوئے تھے۔ جہانگیر کی حکومت آئی 1014 میں، جو 1037 تک ہے، اور مجدد الافسانی کا بھی یہی زمانہ ہے، جو 1000 سال کے بعد اللہ نے یہ عالم دین بھیجا، جو ہر 100 سال کے بعد اللہ بھیجتا ہے۔ اس پر ہم تشریح سے بات کریں گے کبھی، ہر 100 سال والے مجدد کی۔ یہ 971 ہجری میں سرہند میں پیدا ہوتے ہیں۔ سلسلہ نسب کے لحاظ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہیں، اور 1034 ہجری میں سرہند میں ہی وفات پاتے ہیں۔ یہ بڑے عالم دین سلسلہ قادریہ سے بھی بیعت ہوئے، سہروردیہ سے بھی بیعت ہوئے، اور سلسلوں میں بھی داخل ہوئے، لیکن ان کو اللہ نے روشنی عطا کی۔ سلسلہ نقش بندیہ میں داخل ہونے کے بعد یہ مولانا خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ تعالی، جو مشہور زمانہ ایک عارف گزرے ہیں اللہ والے، مولانا خواجہ باقی باللہ کے یہ مرید اور خلیفہ ہیں۔ ہزاروں ان کے طلبہ اور معتقد تھے۔ مشورہ ہوا دین اکبری کے بارے میں کیا کیا جائے۔ بڑے خلفاء تھے، ان کے ہزاروں کی تعداد میں ان کے خلفاء تھے، اور لوگ شاگرد وغیرہ معتقد تو ایک الگ بات ہے۔ بیدار تھے، بیدار۔ ہم تو سمجھتے ہیں بیداری کے لیے ضروری ہے پیسہ زیادہ ہو تب بیدار ہو سکتا ہے، نہیں، دل بیدار پیدا کر، دل بیدار پیدا کر۔ یہ خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب کاری نہ میری ضرب کاری۔ دل بیدار پیدا کر۔ پیسے سے دل بیدار نہیں ہوتے، اکثر مرتبہ تو مردہ ہوتے ہیں۔ ایمان کی روشنی سے دل بیدار ہوتا ہے، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے سے، کسی ولی اللہ غوث اور کتب کی مجلس میں بیٹھنے سے دل زندہ ہوتا ہے۔ ایمان اندر آئے تو دل زندہ ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول اندر آئے تو دل زندہ ہوتا ہے۔ حدیث ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کرتا ہے اس کے دل کی مثال زندوں کی ہے۔ جب ایمان آئے تو زندہ ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو، علماء کو، مریدوں کو، متعلقین کو بلایا کہ دین اکبری جو یہ فتنہ امڑ رہا ہے، جس کی تبلیغ کرنے کے لیے کچھ کارندے بھی مقرر کیے گئے، اور حکومتی ان کو مشینری بھی حاصل ہے، تائید اور بجٹ بھی حاصل ہے۔ مشورہ ہوا جس میں 3 باتیں سامنے آئیں۔ ایک بات تو یہ آئی، وہ میرا خیال ہے ہمارے جیسے کوئی اس زمانے میں بھی لوگ تھے، حضرت جی ان کو کیا کرنا ہے، اپنا دین اسلام ٹھیک رکھتے ہیں، اپنا اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کو کیا کرنا، چھوڑو ان کو جو کر رہے ہیں۔ آپ یہ بات سنتے رہتے ہو دوستو، یہ بات اسلامی شریعت میں نہیں ہے، چھوڑو ان کو، انہوں نے کیا کرنا ہے جی، کافروں نے جو بھی کرتے رہے کیا کرتے رہے، ہرگز نہیں۔ یہ ایک جماعت ایسی ہوئی، ابھی ایمان نہیں بنا ہوگا نا، نوے ہوں گے، نئے داخل ہوئے ہوں گے، سرہندی صاحب کے بیت میں کہا رہا چھوڑو ان کو جی، وہ کرتے رہے جیسے بھی ہوں، خیر ہے جی، کوئی بات نہیں۔ غلط بات ہے یہ، اسلام کی کوالٹی نہیں ہے جو بندہ یہ بات کہتا ہے، ایمانی درجے اس کے پاس نہیں ہے۔ بیٹے بے نمازی، بیگم بے پردہ، بیٹی بے پردہ،
بہنیں بے پردہ اور خود بندہ نمازی ہے، حاجی ہے، نماز با جماعت کا پابند ہے، اور اسے کہا جائے کہ گھر کا خیال رکھو، وہ کہتے خیر جی کوئی بات نہیں، بچے ہیں نا، ابھی جوان ہیں تو بچے ہیں نا۔ ہرگز نہیں آپ کی دینداری قابل قبول ہوگی۔ قوا انفسکم، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ نہ کرو کہ خود تو حاجی صاحب بھی ہو گئے، مسجد میں تکبیر اولیٰ والے بھی بن گئے، لیکن گھروں میں اسلام نہیں آیا، ان کو نماز روزے اور حیا کی تبلیغ نہیں کی۔ ایسا نہیں ہے، کوئی صحابی ایسا نہیں جس نے اپنے گھروں میں تبلیغ نہ کی ہو، کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس نے اپنے گھروں میں تبلیغ نہ کی ہو، کوئی اللہ والا ایسا نہیں، کوئی غوث اور کتب ولی اللہ ایسا نہیں، کوئی عالم دین ایسا نہیں جس نے گھروں میں تبلیغ نہ کی ہو اور گھروں کو صراط مستقیم پہ نہ لایا ہو۔ دوستو، گھروں میں تبلیغ کرنا فرائض میں سے ہے۔ ہاں آپ تبلیغ کرتے ہیں، اخلاص سے کرتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں، تو ہر حربہ استعمال کیا اور پھر بھی وہ صراط مستقیم پہ نہیں آتے، تب معذوری ہے، لیکن چپ پھر بھی رہنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے محنت کرنا یہ ضروری اور فرائض میں داخل ہے۔ عدالتوں میں جا کے دیکھو نا، لوگوں کے قتل کے، چلو قتل کے ہی صحیح، لوگوں کے شادی بیاہ نکاح طلاق کے جھگڑوں کا منظر، فلانا نہیں راضی بیگم سے، فلانی بیگم نہیں راضی شوہر سے، لڑائی جھگڑے، عدالتیں، مقدمے، وکیل، چیک کر کے دیکھو کسی دیندار شخص کی بیوی نے مقدمہ نہیں کیا ہوگا، کسی عالم دین کی بیگم نے عدالتوں میں جا کے مقدمہ نہیں کیا ہوگا کہ شوہر نہیں پسند، شوہر نہیں پسند، خرچہ نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھروں میں تعلیم و تربیت ہے، اگر سوکھی دال سا گئے تو وہ اس پہ بھی راضی ہے، اور اللہ نے اچھی نعمت عطا کی تو اس پہ بھی راضی ہے۔ دین میں، گھر میں دینداری لاؤ تو پھر آپ کی دینداری قابل قبول ہوگی۔ بہرحال ایک جماعت نے یہ کہا، مجدد الافسانی نے جب مشورہ کیا کہ دین اکبری، یہ جو فتنہ رائج ہوا ہے جس نے اسلامی نواحی کو، منکروں کو حلال کیا اور جو حرام چیزیں تھیں وہ حلال کیا اور جو حلال تھیں ان کو حرام کیا، اس کا توڑ کیسے کریں گے؟ لوگوں نے کہا، ایک جماعت نے، کوئی بات نہیں، ان کو اپنا کام کرنے دو اور ہم اپنی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے دوستو، میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تقریر سنو، تمام سیرت کی کتابوں نے لکھی ہے، نبوت ملنے کے بعد پہلی تقریر ہے آپ کی، صفا پہاڑی کے چوٹی پر، کوئی گول مول بات نہیں کی ہے، صاف ستھری بات کی ہے۔ لوگوں، اللہ کے علاوہ تمام معبود باطل ہیں، بت سارے باطل ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ذات برحق معبود ہے، اس کی توحید میں آؤ، میری رسالت کو مانو تو کامیاب ہو، اور اگر بت پرستی میں رہو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ یہ صاف ستھری بات کی پہلی تقریر ہے، یہ پہلی تقریر ہے۔ یہ نہیں خیال کیا قریشی ناراض ہوں گے، ہاشمی ناراض ہوں گے، مطلبی ناراض ہوں گے، فلاں چچے ناراض ہوں گے، ساتھی اور دوست ناراض ہوں گے، یہ بات نہیں ہے۔ اس میں دوستی وہ ہے جو دین میں ہو، جو دین میں آئے وہ دوست ہمارا ہے، وہ دین سے دور چلا جائے تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اصل تو دینداری ہوتی ہے۔ تو خاموشی اگر چلو جی ہم نیک بن جاتے ہیں، تبلیغ اپنے ساتھیوں کو خفیہ طور پر کرتے رہتے ہیں، صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر اعلان کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ ایک ہی ملک میں رہنا ہے نا جی بھائی، ایک ہی ملک میں رہنا ہے، لیکن حکمت کے ساتھ دین کی تبلیغ ضروری ہے۔ اسلام اسی طرح زندہ و جاوید ہے شروع سے آج تک۔ یہ ایک جماعت نے بات کہی، ایسی نہیں ہونی چاہیے، بار بار تبلیغ ہو۔ اگر یہ تبلیغ بار بار نہ ہو تو ایک دفعہ پتھر بلال کو مارے گئے، تبلیغ رک جانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مطاف میں، حرم شریف میں اوجری اوپر پھینکی گئی،
چپ ہو جانا چاہیے تھا، تبلیغ تو ہو ہی گئی ہے۔ سمیہ کو شہید کیا گیا، چپ ہو جانا چاہیے تھا۔ دیگر صحابہ کرام کے اوپر تکلیفیں آئیں، اسلام کی وجہ سے آئیں۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ ان لوگوں کے اوپر کوئی دشمنی کسی کی نہیں تھی، مگر ایک دشمنی تھی کہ انہوں نے اللہ پر ایمان لایا تھا، اللہ کے حبیب پر ایمان لایا تھا، یہ دشمنی تھی۔ لیکن باز نہیں آئے، بات ہوتی رہی۔ آپ یہ سمجھیں کہ دفتر والے ساتھیوں کو بات کریں گے وہ ناراض ہو جائیں گے، گھر میں بات کریں گے ناراض ہو جائیں گے، وہ پہلے کون سی راضی ہے جو آپ ناراض ہو جائے گی؟ اور دین کی بات کرنے سے جو ناراضگی ہوگی یہ سنت ہو جائے گی۔ حکمت کے ساتھ دین کی بات کرنی ہے، خاموش نہیں رہنا۔ اللہ کرے میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ دوسری بات، دوسرا گروہ مجدد الافسانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو مشورہ کیا اس فتنے کا مقابلہ کیسا کریں، تو دوسرے نے جذباتی بات کی، مسلح بیچ کر خنجر خریدو بے خبر صوفی، مسلح بیچ کر خنجر خریدو بے خبر صوفی، کہ ٹکرانے کو ہے تیری فقیری سے شہنشاہی۔ دوسروں نے یہ بات کہی، حضرت صاحب جہاد کا اعلان کرو، ہم مقابلے میں نکلیں گے، جو دین اکبری کے داعی ہے ان سے قتال ہوگا۔ بہرحال ایمانی جذبہ تھا، بات درست تھی کہ بہت بڑی ایک لادینی سیلابی شکل بنائی جا رہی ہے، بات تھی۔ یہ دوسرے کی بات کی، ٹھیک ہے آپ کے جذبات۔ شیخ صاحب جن کے میں نے بتایا ہزاروں خلفاء مرید ہیں، شاگرد اور مقتدی یا ماننے والے تو اور الگ بات ہے، عرب تک، مصر تک، ایران، یہ علاقے، ترکستان، ہندوستان، لاہور میں آپ کا مرید طاہر لاہوری تھے، وغیرہ وغیرہ، اور بہت جگہوں میں آپ کے خلفاء تھے۔ تیسری جماعت جن سے پوچھا کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، ایک نے تو رائے دی چپ کر کے بیٹھنا چاہیے، کوئی ہمارے اس رواج کے کوئی لوگ تھے چپ ٹھیک ہے، اور دوسرے جذباتی لوگ جنہوں نے، وہ بھی ٹھیک ہی بات، دینی جذبہ تھا کہ اصلاح دینی الغار کے خلاف مقابلہ ہو۔ تیسرا مشورہ ایک جماعت نے دیا کہ ہمیں ہر علاقے میں دین تبلیغ کے لیے افراد بھیجنے چاہیے، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر صوبے اور ریاست میں ہمیں مبلغین اسلام بھیجنے چاہیے۔ دین مٹایا جا رہا ہے اور اس کو زندہ کرنا ہے، جو اسلامی پرچم سر نگوں نظر آ رہا ہے اس کو بلند کرنا ہے، لوگوں میں جو ایمان بجھ رہے ہیں، ایمانی چراغ لوگوں کے دلوں میں جو بجھ رہے ہیں انہیں جلانا ہے۔ جو خزاں کے موسم آیا اور اسلام دبدبا نظر آ رہا ہے، اس اسلامی موسم خزاں میں موسم بہار لانا چاہیے۔ یہ تیسری جماعت نے مشورہ دیا کہ ہر شہر، ہر علاقے میں مبلغین بھیجنے چاہیے۔ شاہ صاحب فاروقی صاحب، شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند کیا کہ موسم خزاں ہے اور اس میں بہار لانی چاہیے۔ اور عالم دین دوستو، عالم ہونا چاہیے، نمبر 2 نیک ہونا چاہیے، گناہ کبیرہ کا مرتکب نہ ہو، نمبر 3 بات کرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، من جیسے رات کو آہستہ آہستہ بندہ مشورہ نہیں کرتا، ایسا نہ ہو۔ عالم دین لا یخافون لومۃ لائم، عالم ہونا چاہیے، 4 لائنیں سیکھ کے عالم نہ بنے، منبر پہ قبضہ نہ کرے، عالم دین ہونا چاہیے، قرآن و حدیث سے باخبر ہو، تاریخ اسلام سے باخبر ہو، اور چاروں فقہ کو جانتا ہو، مفتہ بھی اقوال جانتا ہو، یہ عالم دین ہوتا ہے۔ نمبر 2 نیک ہو، عالم دین کی چہرے سے داڑھی اڑ جائے، پھر عالم دین کیا ہے؟ جس کو سنت کی بہار سے خود ہی الیاذ باللہ کہ کیا پریشانی ہے، اور ٹائی پتلون میں عالم دین ہی آ جائے تو پھر کیا ہوا؟ اس کو سنت کا لباس سے کانٹے چبھتے ہیں، سنت لباس میں تو راحت ہوتی ہے۔
سکون ہوتا ہے؟ مبلغ اسلام ہو کر تو سید کونین کا لباس کیوں نہیں اختیار کرتا؟ مجھے تو افسوس ان بابوں پر ہے، سمجھنا بات کو، اور اس مولوی کو اپنا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھنا جو صاف ستھری بات کہتا ہے۔ مجھے ان بابوں پہ شرم آتی ہے جو ریٹائر بھی ہو گئے لیکن ان کی ٹائی ابھی تک ریٹائر نہیں ہوئی، ریٹائر ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، ایک بال بھی سفید کالا نہیں رہا، ٹانگوں میں لیریں باندھی ہوئی ہیں، کھڑکھڑا رہی ہیں، صحیح چلنا نصیب نہیں ہوا، کھانے میں پرہیز آ گیا، بڑھاپا آ گیا، لیکن ٹائی ان کی ریٹائر نہیں ہوئی۔ کیا مجبوری ہے تمہیں ٹائی پہننے میں؟ ہاں مان لیتے ہیں کسی کو دفتر کی کوئی مجبوری ہوگی، دوران سروس ہو سکتی ہے نا، ریٹائر ہونے کے بعد تو کوئی نہیں، تو اتوار بازار پھرنے میں کون سی مجبوری ہے کہ اپنے آقا کا لباس پہن کے اتوار بازار میں جانا ضروری ہے؟ ادھر کوئی آ کے وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ خوش ہوگا؟ عالم دین ہونا چاہیے، پہلی شرط عالم میں۔ نمبر 2، کبائر سے بچے، سنت کا متبع ہو۔ نمبر 3، بات کرنے کا ڈھنگ آئے، اثر ہو سننے والوں پر، فصاحت اس کو کہتے ہیں، اثر ہو سننے والوں پر، فصاحت اس کو کہتے ہیں، جو بات دلوں میں اتر جائے بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات کہ عالم دین میں لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈر نہ ہو۔ کرتے رہے نا لوگ، ملامت کی کیا بات ہوتی ہے؟ 4 باتیں۔ 5ویں بات عالم دین میں یہ ہو، لالچ نہ ہو کہ بات تھوڑی نرم کر لوں نا، چندہ صحیح دیں گے مولوی صاحب، چندہ صحیح دیں گے نا، یہ مولوی صاحب کو چندہ صحیح دیں گے، تھوڑی نرم بات ہو۔ چھوڑو، ان دلوں پر قبضے رب کے ہیں، جیب میں ہاتھ ڈالنے کی توفیق رب دے گا۔ عالم دین کا ایمان ابھی پکا نہیں ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر مولوی چندہ کر کے مسجد کے اوپر خرچ کرتا ہے، نظر آتا ہے آپ کی مسجد میں صرف قالینوں پر 30 لاکھ روپے کا خرچہ ہوا ہے، ایک جائے نماز اکثر ساتھیوں نے جمع کی، ان 5 منزلوں میں جو جائے نماز بچھی ہوئی اس کی بات کرتا ہوں۔ عالم ہو، کبائر سے بچتا ہو، بات کرنے کے ڈھنگ آئے، اور لا یخافون لومۃ لائم، ملامت سے نہ ڈرے، کسی سے نہ ڈر ہو، اور لالچ کسی سے نہ ہو، پھر بات اثر ہوتی ہے۔ تیسری جماعت نے کہا حضرت صاحب یہ اسلام کا موسم بہار لانے کے لیے ضروری ہے کہ اس خزاں کو ختم کیا جائے۔ فرمایا خزاں آتی ہی ہے اور خاک میں ملنا ہی پڑتا ہے۔ ہر سال میں خزاں آتی ہے، پتوں کو خزاں میں مٹی میں جانا ہی پڑتا ہے۔ فرمایا خزاں آتی ہی ہے اور خاک میں ملنا ہی پڑتا ہے، ان کلیوں کو اس گلزار میں پھر سے کھلنا ہی پڑتا ہے۔ اسلام پر موسم خزاں آ گیا، دین اکبری کے چیلے چمچے کوششوں میں لگ گئے، اللہ نے فاروقی شجرے نسب سے ایک مرد کلندر سرہن سے اٹھایا۔ اسلام پر جو موسم خزاں آیا اس کو موسم بہار میں بدلنے کے لیے اللہ نے مرد درویش بھیجا۔ خزاں آتی ہی ہے اور خاک میں ملنا ہی پڑتا ہے، ان کلیوں کو اس چمن میں اس گلزار میں پھر سے کھلنا ہی پڑتا ہے۔ میں دل کو زخموں سے اور زخموں کو آہوں سے بچاتا ہوں، میں دل کو زخموں سے اور زخموں کو آہوں سے بچاتا ہوں، مگر ہوتے ہوئے زخم
مگر ہوتے ہوئے زخم کہ پھر ان کو چھلنا ہی پڑتا ہے۔ خاموش رہ جائیں، دین اکبری کا مقابلہ نہ کریں تو پھر یہ زخم اندر ہی رہ جائیں گے۔ یہ دین کے خلاف جو کام ہو رہے ہیں، اللہ والوں کے دلوں میں زخم ہے، ان کو مجبوراً چھلنا ہی پڑے گا۔ مراد اردیس اندر دل اگر گویم زباں سوزد، وگر در دل کشم ترسم کہ مغز استخاں سوزد۔ دین پر دشمنان اسلام نے بھی یلغار کی، اسلامی نام لینے والے بادشاہوں نے بھی دین کے مخالف قلعے بنائے، لیکن اب کیا کروں، میرے دل میں جو بات ہے اگر اس کو نہ کروں تو میرا مغز پھٹ جائے گا پریشانی سے، اور اگر میں اس بات کو سامنے لاؤں کہ بادشاہوں نے یہ اسلام کے ساتھ کارروائی کی اور ان کو فیضی اور علامی جیسے بھی ملے جو اسلام کے خلاف مؤید بنے، اگر بات کروں تو زبان جلتی ہے، اگر نہ کروں دل میں رکھوں تو دماغ جلتا ہے، کیا کروں؟ مراد اردیس اندر دل اگر گویم زباں سوزد، وگر در دل کشم ترسم کہ مغز استخاں سوزد۔ علامہ سرہندی نے دوستو تیسری چیز کہ جو ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ ہر شہر میں بھیجتے ہیں لوگوں کو اور وہ دعوت اسلام دیں گے، تبلیغ کریں گے، لوگوں کو نماز روزہ سکھائیں گے وغیرہ، انشاءاللہ تعالی بقیہ بات اگلے جمعے کو ہوگی۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا